السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ کا اسلامیات کا پہلا لیکچر ہے گروپ کلاس کا. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پہلے بھی لیکچر ہوئے ہیں میتھس کا، انگلش کا، سائنس کا، اور میتھس کا، انگلش کا، سائنس کا اور اردو کا. یقیناً آپ نے وہ لیے ہوں گے لیکچرز، جو آن لائن لیکچرز تھے وہ آپ نے ضرور لیے ہوں گے، اور آپ نے اپنا ہوم ورک بھی کمپلیٹ کر لیا ہوگا اور لرننگ بھی کر لی ہوگی، اور اگر ابھی نہیں کمپلیٹ ہوئی تو اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ اسکول تو پھر کسی ٹائم بھی کھل سکتے ہیں نا، اوپن ہو سکتے ہیں. تو پھر آپ نے اسکول آنا ہے، پھر آپ کے ایگزامس ہوں گے. اب تو 4 سبجیکٹس تو وائنڈ اپ ہو گئے ہیں. تو اب ہمارا جو ہے وہ اسلامیات کا آج لیکچر ہے. اب ہم نے اسلامیات اور ایس ایس ٹی کے لیکچرز اسٹارٹ کیے ہیں، وہ آپ نے ضرور لینے ہیں. اس میں سب بچوں کی اٹینڈنس جو ہے وہ کمپلسری ہے. آپ کو اس کی لیکچرز لینے کے بعد اس کے جو نوٹس ہیں وہ بھی واٹس ایپ کر دیے جائیں گے، اور وہ آفس سے بھی اویلیبل ہیں. آپ نے نوٹس لینے کے ساتھ ساتھ اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے، اس کی لیسن کی بلند خوانی کرنی ہے اور مشق کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب پہلے والے تو آپ کے یقیناً کمپلیٹ ہو گئے ہوں گے. تو اب آپ نے جو آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، آپ نے اپنی جو اٹینڈنس ہے وہ آپ نے زوم چیٹ پر لگوانی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ جو اسکول کا واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں، اور وہ میسیج آپ کو بار بار آ بھی رہے ہیں، نوٹس بھی آپ کو بار بار آ رہے ہیں، اور اسکول کا نمبر بھی آپ کے پاس ہوگا. تو آپ اس پہ کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ ہم میسیج نہیں کر سکتے، کوئی پرابلم ہوتی ہے جو ہمیں خود بتانی ہوتی ہے، تو وہ آپ اس نمبر پہ کر کے بتا سکتے ہیں. اب تو آپ کو سب بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور اسٹوڈینٹس، آپ اپنے پیرنٹس کا کہنا مانتے ہوں گے، یقیناً گھر میں پیار سے رہا کریں. آپ بہت اچھے بچے ہیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور آج ہم اسلامیات کا جو ٹاپک پڑھیں گے اس میں کچھ ایسا ہی ہے جو آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. یہ آپ کی اسلامیات کی کلاس 2 کی کتاب ہے. اب ہم نے اس کا پہلی سماحی کا سلیبس دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے. یہ سب سے پہلے باب اول القرآن الکریم، اس میں حفظ و ناظرہ ہے. تیسرا کلمہ جو آپ نے یاد کرنا ہے بما ترجمہ، اور دوسرا کلمہ جو کہ آپ کلاس 1 میں اول جماعت میں پڑھ چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں، اس کی بھی ریویژن کرنی ہے. اور تیسرا کلمہ جو ہے اس کو بھی اچھے سے یاد کر کے ترجمے کے ساتھ، یہ آپ اپنے ماما سے بھی یاد کر سکتے ہیں. آپ کے قاری صاحب آتے ہوں گے، آپ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے، آپ ان کو کہہ کے بھی یہ کلمہ یاد کر سکتے ہیں. جب آپ ڈیلی ایک بار اس کو پڑھیں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی یہ یاد ہو جائے گا. آپ کو اسپیشل بیٹھ کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آپ رات کو آپ ماما سے کہا کریں کہ آپ کو کلمے پڑھایا کریں، پہلا، دوسرا، تیسرا، تو آپ کو وہ کلمے یاد ہو جائیں گے اور آپ کو ثواب جو ہے وہ الگ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا ہو گیا باب اول حفظ قرآن و ناظرہ. اب ہے جی باب 2، یہ ایمانیات اور عبادات. اس میں سبق نمبر جو 1 ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سنتا ہے. سبق نمبر 2 نماز اسلام کا اہم رکن. سبق نمبر، اب باب صوم آ جاتا ہے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں سبق نمبر 3 ہے عامل فیل. پھر سبق نمبر 4 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت. یہ ہمارا یہاں تک پہلی سماحی کا سلیبس ہے. آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے سبق نمبر 1 باب 2 ایمانیات و عبادات. اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سنتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ایک تصویر دی گئی ہے جس میں آپ نے سب سے پہلے تو خوش ہو جانا ہے اپنا یہ سبق دیکھ کر. اس میں آپ نے رنگ بھرنے ہیں، کلر کرنے ہیں، اچھے سے کلر کیجیے گا جو درخت کے کلر ہوتے ہیں وہ. اور یہ دیکھیں، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ تصویر اس میں ہے کیا، کس چیز کو یہ تصویر ظاہر کر رہی ہے. اس کو اگر غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی گئی ہیں. سورج، چاند، ستارے، یہ درخت، یہ پرندے، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں.
اور اس سبق میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس میں ان نعمتوں میں ایک نعمت ہمارے رشتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، اور جو ہمارے فیملی ممبرس ہیں جیسا کہ خالہ پھپھو، وہ سب ہمارے جو رشتے دار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر صرف ایسے بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم کھائیں پئیں اور بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے اور ہمیں بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں اس کے ساتھ، تاکہ ہم کچھ کام بھی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو انسان کے کام ہے اس میں علم حاصل کرنا بھی ہے، رزق حلال کمانا بھی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بیمار پرسی کرنا، اور سچ بولنا، بہت اچھے کام جو ہیں وہ انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اچھے کام کی تلقین کرنا اور برے کام سے منع کرنا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ تو اب انسان اور فرشتے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ دونوں ہی اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن انسان نے صرف عبادت نہیں نہ کرنی، اور بھی بہت سارے کام جو ہیں وہ انسان اس لیے فرشتوں سے الگ ہے کیونکہ اس کے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اور شیطان ہیں۔ اب فرشتے کیا ہیں؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح سے جن بھی ہوتے ہیں، اور جنوں کو کس سے پیدا کیا ہے؟ جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور جو فرشتے ہیں وہ بہت سارے ہیں، بہت ہی سارے ہیں، اور وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں سے جو 4 فرشتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے کام بہت ہی ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت ان کا یعنی کہ وہ اعلیٰ ہیں ان کی ذمہ داریاں، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کا ذمہ کیا ہے؟ ان کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک کام جو ہے وہ نبیوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات وہ نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور جو حضرت اسرافیل ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے کہ وہ موت، انسان کو موت دیتے ہیں۔ اور جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں ان کا کام ہے سور پھونکنا، کہ جب انسان مر جائے گا اور پھر جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو حضرت اسرافیل کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے۔ اور جو حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے بارش برسانا اور لوگوں کو ان کا رزق پہنچانا۔ یہ 4 فرشتے ہیں جن کے بہت اہم کام ہیں، جن کے ذمہ۔ اور اب آگے آ گیا شیطان۔ شیطان جو ہے اس کو شیطان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور شیطان نے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا جب حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہیں وہ جنت میں تھے، تو ابلیس جو تھا اس نے جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان، اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو اور اس کے بعد جن ہیں، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور جن کا معنی ہے پوشیدہ، یعنی چھپا ہوا، ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمیں اپنی ان کی جو اصلی شکل ہوتی ہے ہمیں وہ اس میں نظر نہیں آتے، وہ جانوروں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، وہ انسانوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اور جن اچھے بھی ہوتے ہیں اور جن برے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب جو شیطان ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے انسانوں کو بہکانا۔ جیسے اب کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے یا کوئی بڑا غلط کام کرتا ہے، اس کو شیطان بہکاتا ہے، اس کے دل میں شیطان آ جاتا ہے، تب وہ غلط کام کرتا ہے، اور پھر ظاہر ہے اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو تو ڈانٹ بھی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں یہ آیت پڑھنی چاہیے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں اور ہم یہ کہیں گے کہ
فرما, اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچا, ہمیں برے کام سے بچا. جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازتا ہے, اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اور جب ہم چاہیں گے کہ ہم شیطان سے بچیں تو ہم یہ دعا پڑھیں گے اور اچھے کام کریں گے انشاءاللہ. اور یہ دعا آپ یاد کر لیں, یہ بہت اچھی دعا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک دعا ہے جو آپ کو سب کو آتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا مطلب یہی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تو یہ بھی شیطان مردود سے پناہ کی دعا ہے, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ دونوں آپ کو آنی چاہیے, اور اس کو آپ کثرت سے, ویسے بھی ضروری نہیں کہ ہمارے اوپر برائی کا غلبہ ہو رہا ہو تو ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے. آپ اس کو پڑھتے رہیں اور آپ کی زبان پہ یہ جاری بھی ہو جائے گا اور آپ برے کاموں سے بھی بچے رہیں گے. اور آپ کو اس بات کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز بنائی ہے, اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا مالک ہے, جو سمندر میں ہیں, جو زمین میں ہیں, جو آسمان میں ہیں, ان کا سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے سب کچھ جو ہم کریں؟ جی بالکل معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کس وقت کیا کر رہے ہیں. ہم اگر کمرے میں ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں, اگر ہم کسی کے گھر گئے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں, اگر ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں یا ہم ایک برائی کا ارادہ کر رہے ہیں اپنے دل میں یا نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں, وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر نیکی کا ارادہ کریں تو اس کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ابھی کریں بھی نا, اس کو صرف دل میں سوچیں کہ ہم نے یہ اچھا کام کرنا ہے, آج میں نے سچ بولنا ہے, آج میں نے مما کو تنگ نہیں کرنا, تو ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں اور جب ہم وہ کر لیں گے, اس پر عمل کریں گے اب تو اس پر تو پھر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. تو دیکھیں مفت کا ثواب ہے, تو آپ اچھی باتیں سوچا کریں, اچھے کام کیا کریں. جب آپ اچھے کام کریں گے آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بھی اچھا کام کریں گے آپ کو دیکھ کر. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ جانتا ہے کہ اگر کسی دور پہاڑ پر ایک چونٹی ہے, وہ پتھر کے اندر بھی ہے, تو وہاں بھی اس کا رزق بھی ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ وہ چونٹی اس وقت کہاں پر ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اب یہ ایک بہت پہلے زمانے کی بات ہے کہ ایک بہت دانا شخص, دانا کا مطلب ہوتا ہے عقل مند شخص, حکیم لقمان تھے. وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو اس وقت تھے, تو ان کا تعلق جو ہے وہ افریقہ سے تھا اور وہ ایک حبشی تھے. اور یہ حضرت لقمان کی باتیں حکمت اور دانائی کے بغیر نہیں ہوتی تھی. وہ جو بھی بات کرتے تھے حکمت سے بھرپور ہوتی تھی. حکمت کا کیا مطلب ہے؟ عقل مندی, دانائی کی عقل مندی. اور وہ جانوروں, پیڑ پودوں اور کیڑوں وغیرہ کو غور سے دیکھا کرتے تھے, اور ان کی دانائی کی باتوں کی, یعنی ان کی عقل مندی کی جو باتیں ہیں, ان چیزوں کے مشاہدے کی بنا پر ہوا کرتی تھی. جو حکمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے تو نبی نبوت عطا کرتا ہے, نبیوں کو نبوت عطا ہوئی پہلے. اسی طرح سے حکمت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن وحی جو ہے وہ ایک اعلیٰ درجہ ہے, حکمت ابھی اس سے نیچے والا درجہ ہے. حکمت لیکن عطا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس کا استعمال پھر انسان کی عقل کرتی ہے. اور حضرت لقمان علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے غلام بنا کر پکڑ لیا اور پھر ان کو فروخت کر دیا. تو غلامی کو اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھ کر حضرت لقمان علیہ السلام نے قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھا. اور قرآن مجید کی سورہ لقمان میں حکیم لقمان کا تذکرہ موجود ہے. اب آپ قرآن پاک پڑھے ہوں گے, قاری صاحب آتے ہوں گے, جب آپ اس صورت پر آئیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ سورہ لقمان میں موجود ہے. ایک وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو عقل مندی کی جو بات آنائی کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, یعنی کہ اللہ ایک ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے, کوئی اور بھی خدا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ صرف ایک ہے. اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے رہنا. بیٹا اگر کوئی عمل چاہے رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہو اور آسمانوں میں یا زمین کی تہ میں چھپا کر رکھا گیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے. یہ ہم نے سارا بھی پیچھے آپ کو میں نے بتایا ہے. تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے انم کو اس کی نصیحت کی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی دیکھیں سچ بولنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. عبادت کیسے کرنی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب میں ہمارا اردو کا لیکچر ہوتا تھا کہ آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے, صبح نماز پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, اور آپ ایک پنکچویلٹی اپنی زندگی میں لے کر آئیں. آپ
अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा नमाज की पाबंदी करना, लोगों को अच्छे काम का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करना और जब कोई मुसीबत आ जाए तो इस पर सब्र करना। अच्छे काम का क्या मतलब आपसे अगर कोई छोटा बहन भाई को जैसे कि आप तो छोटे हैं, अभी आप बड़े नहीं हैं, जब आपके छोटे बहन भाई होते हैं ना घर में, तो या आप खुद भी घर में टॉयज़ के साथ प्ले करते हैं या आप स्टडी करते हैं तो बुक्स खिला देते हैं, टॉयज़ खिला देते हैं, तो आपने उनको मना करना है और ख़ुद भी नहीं करना। आपने चीज़ों को तरतीब से रखना है। जब आप प्ले कर लें तो चीज़ों को इकट्ठा करके जहाँ उनकी जगह है वहाँ पर रख दें, ठीक है। ये अच्छा काम है, ये मामा की हेल्प भी हो जाती है इस तरह, और मामा खुश भी हो जाती हैं, और जब मामा खुश होती हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद खुश हो जाता है। और जब कोई मुसीबत आ जाए तो इस पर सब्र करना, लोगों से बेरुखी ना करना। और जब आप जैसे कि आप बीमार हो जाते हैं या घर में कोई और हो जाता है तो आपने उनकी बीमार उनका ख्याल रखना है, रोना धोना नहीं डालना है, मुझे बुखार हो गया है, मेरे सर में दर्द हो रही है, आराम से सुकून से रहना है, ठीक है। अब जैसे आजकल जो कोविड-19 फैला हुआ है कोरोना, तो हमें होता है ना कि हम बाहर निकलें, हमारा दिल चाहता है कि हम बाहर निकलें, लेकिन आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना, आपने घर में रहना है। आपको पता है घर में रहने में ही सेफ्टी है, और आप खुद भी आप इस पर अमल करते होंगे। और लोगों से बेरुखी ना करना, यानी कि जो भी होता है हमारे लिए जिसके साथ हम रह रहे होते हैं या हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ प्यार से बात करना और ज़मीन पर अकड़ कर ना चलना, क्योंकि अल्लाह किसी इतराने वाले और शेखी खोए को पसंद नहीं करता। जैसे कि अगर कोई आपसे गरीब हैं तो आपके घर में कोई ऐसा है जो उनसे बात करना पसंद ना करे, तो अच्छी बात नहीं ना है, इसको गुरूर कहते हैं। तो गुरूर नहीं लाना अपनी ज़िंदगी में। बोलते वक्त अपनी आवाज़ ज़रा नीची रखना, यानी आहिस्ता बोलना, और आहिस्ता बोलना, प्यार से बात करना, ठीक है। और क्योंकि बहुत ऊंची आवाज़ गधों किसी मालूम है, आपको पता है बहुत सारी आवाज़ें मिलाएं तो सबसे बुरी आवाज़ आपको किसकी लगती है, आप खुद भी सुने तो आपको सबसे बुरी आवाज़ जो है वो गधे की लगेगी, और वो है भी, ठीक है। तो ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, फिर इस बात को आपने याद कर लेना कि ऊंची आवाज़ तो गधों की होती है। तो आपने आराम से प्यार से घर वालों के साथ, मामा बाबा के साथ प्यार से बात करनी है, ओके। उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप इनकी बुरखानी कीजिएगा इस सबक की, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसमें कुछ अच्छे काम और बुरे काम हैं जो अब हम इसकी तरफ गौर पे देखिए। अच्छे काम और बुरे काम। अच्छे काम क्या क्या हैं? हमेशा सच बोलना, साफ सुथरा रहना, अम्मी अबू की बात मानना, मिल बांट कर खाना और खेलना। जैसे अपने बहन भाइयों के साथ आजकल आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप उनके जो भी आप खाते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करें और प्यार से खेलना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की चीज़ को स्नैच नहीं करना, अपनी चीज़ों की हिफाजत करना, यानी अपनी चीज़ें जब आप खेल लें, जब आप पढ़ लें तो उठाकर संभाल के रख देना है उनको अपनी चीज़ की। जब आप स्कूल में भी होते हैं तो आपकी चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं, तो आप अपना काम करें और अपना काम करके बैग में रखें चीज़ें। बुरे कामों में झूठ बोलना तो बहुत ही बुरी बात है ना। झूठ बोलने का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही नापसंद फरमाया है। हाथ धोए बगैर खाना। अब तो हाथ धोए बगैर खाना भी नहीं खाना तो बात की बात, आपने हाथ धोए बगैर बार हाथ धोने हैं। हाथ धोए बगैर किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाना, जब किसी चीज़ को हाथ लगा लें तो फिर हाथ धोएं। तो हाथ धोना तो इतना ज़रूरी हो गया है। सुबह देर तक सोना, ओह कितनी बुरी बात है। सुबह देर तक सोते हैं ना, मुझे पता है आप सोते हैं, तो आपने देर तक नहीं सोना। सुबह जल्दी उठना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है। दूसरों का मजाक उड़ाना, ये भी बहुत बुरी बात है कि अगर आपका कोई फेलो है, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी बहन भाई एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते, ठीक है। कापियाँ और किताबें फाड़ना, अपनी कापियों और किताबों को संभाल कर रखा करें। आपको तो ये बार इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि अपनी कापियों किताबों पे लाइनें नहीं लगानी, उनको फाड़ना नहीं है, उनको बहुत प्यार से रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। जब आप स्कूल आएँ तो आपकी कॉपियाँ किताबें बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये थे अच्छे काम और बुरे काम। अब आ जाती है हमारी मशक। इसमें दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखिए, ये मशक है। इसके आपको नोट्स जो हैं वो व्हाट्सएप भी हो जाएंगे और स्कूल से भी अवेलेबल होंगे। सवाल नंबर 1 है, क्या अल्लाह ताला सब देखता और सुनता है? इसका जवाब है जी हाँ, अल्लाह ताला सब देखता और सुनता है। अल्लाह ताला ने जिन्नों को किस चीज़ से बनाया है? अल्लाह
اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے بنایا ہے. یہ آپ جب آپ غلام خوانی کریں گے تو آپ کو ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے، یا آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں. شیطان انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شیطان انسانوں کو برائی کے کاموں کے لیے اکساتا ہے. کسی کالی چٹان پر ابھی ایک چونٹی ملی، یہ بات صرف کس کو معلوم ہے؟ ظاہر ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو. اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ نے فرشتے کیوں بنائے ہیں؟ اللہ نے فرشتے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں. کتنے آسان ہیں یہ سوالوں کے جواب، یہ آپ نے لکھ لینے ہیں آج. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ یہ لیسن میں بھی ہے، جب ہم لیسن پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو آ جائیں گے. اب ہمارا اگلا پیج ہے صفحہ. اللہ نے انسانوں کو کیا کیا کام سونپے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم. انسان کے کام کیا کیا ہیں؟ رزق حلال کمانا، غریبوں کی مدد کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا. فرما برداری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرما برداری حکم ماننا، ماں باپ کا حکم ماننا. ماں باپ کی تو اتنی فضیلت ہے کہ ایک بار ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے، یعنی میں سب سے حکم کس کا مانوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ماں کا. انہوں نے 3 بار سوال کیا تو 3 بار ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ماں کا، اور جب 4تھی بار کہا تو انہوں نے کہا باپ کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا کم ماننا ہے، دونوں کا ہی ماننا ہے. ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بیماروں کی دیکھ بھال کرنا. آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، آپ زیادہ تو نہیں کر سکتے لیکن آپ پانی پلا سکتے ہیں، آپ جو بھی ہو کچھ منگوائیں کچھ مانگیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات شور کر کے ان کو تنگ نہیں کرنا. جب کوئی گھر میں بیمار ہو تو آرام سے سکون سے رہتے ہیں، زیادہ شور نہیں کرتے. اگلا ہے ہمارا مشق نمبر 3، جملے مکمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری باتیں سنتا ہے. ہم جہاں بھی جو بھی بول رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے، روشنی سے. انسان کو ڈیٹ سے بنایا گیا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے. شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے. یہ آپ کی ہے خالی جگہ، یہ آپ نے کتاب پر حل کرنی ہے، اور جو یہ انسانوں کے کام تھے یہ بھی آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے. اور نمبر 4 ہماری ہے شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھی جانے والی درست دعا پر تل کا نشان لگائے. یہ 2 دعائیں کتاب میں دی گئی ہیں. ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر 1، نمبر 2 ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اب آپ نے بتانا ہے اس میں سے صحیح کون سی ہے. یہ تو آپ کے لیکچر سننے کے بعد ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اس میں سے صحیح جو ہے کس کو ٹک لگے گا وہ نمبر 2 والی ہے. ٹک آپ نے اس باکس کے اندر لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آج آپ کا لیسن جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے دوسرے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. تو یہ کام جو آپ کو دیا میں نے ہوم ورک دیا ہے، آپ نے اس کی غلام خوانی کرنی ہے، مشق لکھنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے، اور کاپی پر سوالوں کے جواب جو ہیں وہ حل کرنے ہیں، اور اچھی سی اس کی تیاری کرنی ہے. آپ ساتھ ساتھ کام کریں گے تو آپ کا کام ساتھ ساتھ ہوگا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور اپنی صفائی کا خیال رکھیں، گھر میں صاف ستھرے رہیں، اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، اور مما پاپا کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ویک تک کے لیے اللہ حافظ.